اچھا سر، یہ سارے کا سارا یہ جو تھیسس ہے ہمارا اس پہ جو آپ نے سوال کیا ہے، اس پہ بے شمار تھیوریز ہیں، ڈیفینیٹ کوئی بھی نہیں. سیگمنٹ فرائیڈ یہ کہتا ہے، اس کے پاس ایک عورت چلی گئی اور اس نے کہا جی میرے بچے کی 2 سال عمر ہے، میں اس کو شاہکار بنانا چاہتی ہوں، تو سجیسٹ ایڈوائز کیجئے، کنسلٹنسی کے لیے آئی ہوں. اس نے کہا یو آر لیٹ. کتنا لیٹ ہوں؟ 2 سال لیٹ ہوں. اس نے کہا نہیں 3 سال لیٹ ہوں. اس نے کہا کیسے؟ کہتا جس نے کیری کرنا تھا نا، میں پہلے اس کی گرومنگ کرتا، پھر اس کی گرومنگ ہونی تھی جس کو کیری کیا ہے تم نے. ایک نظریہ ایسا کتنا اپیل کرتا ہے. میں نے بڑی جگہ کوٹ کے لوگ کلیپنگ کر دیتے ہیں. ذرا اگلا میرا ذرا تھیسس سنیے گا. میرا رسول جون سا وہ ان کو بدل رہا ہے جو اپنے زمانے کے بہتر انسان شاید نہیں تھے یا بہت بہتر انسان نہیں تھے. وہ کفار مکہ جو شاید عذاب کے قابل تھے، وہاں اللہ نے اپنی رحمت للعالمین کی شکل میں نازل کر دی. سو نتیجہ یہ نکلا کہ اگر 70 سال کا بھی سچا کفر اور سچا کلمہ پڑھ لے تو وہ کفر مٹ جاتا ہے. سو وہ تھیوری کہ جی پیدائش سے پہلے سے ہے، وہ سٹینڈ ہی نہیں کرتی. ساری سوسائٹی جو عرب میں بدلی، وہ اس لیے بھی ایک رول ماڈل مثال ہے کہ دنیا کی تاریخ میں جب تک انسان ہے، کبھی بھی کوئی بدلنا چاہے اور پیچھے مڑ کے دیکھ لے، اس سے بدتر حالت میں سوسائٹی آپ کو نہیں ملے گی. یعنی آپ اس سے بدتر حالت میں بھی اگر ہیں، اس حالت میں پڑے ہیں اور اٹھنا چاہتے ہیں ہدایت کی طرف، تو گاڈ ول سے یو یس ویلکم، آ سکتے ہیں آپ. کیونکہ وہ دیکھ لو، وہ بیٹیوں کو زندہ دفناتے تھے، وہ انتہائی برے حالات میں تھے، وہ دشمنیوں کو کئی نسلوں تک لے کر چلتے تھے، وہ اونٹ کی لگام مڑنے پہ قتل کر دیتے تھے، وہ حساب کتاب ٹھیک نہیں کرتے تھے، ان کے اتنے 300 بت تھے. آپ اس حالت میں بھی زندگی میں ہیں اور آپ رجوع اللہ کرنا چاہتے ہیں تو اللہ آپ کو ویلکم کرتا ہے. کوئی مسئلہ نہیں، آپ پلٹی مار سکتے ہیں، آپ پلٹ سکتے ہیں. سو یہ ساری جو تھیوریز ہیں، اس میں بنیادی طور پہ ایک تھیوری جو زیادہ اپیلنگ ہے پھر وہ یہ ہے کہ ہماری کریکٹر کے 3 حصے بن جاتے ہیں. ایک ہماری فطرت کا وہ حصہ ہے جو بدلا ہی نہیں جا سکتا، اسے ہم کہتے ہیں جبلت انسان. ایک حصہ وہ جو 4 فادرز سے، میرا دادا بڑا بریو تھا، میرا باپ بڑا بریو ہے تو میں بھی بریو ہو گیا. شاید یہ جینز کی میموری ہے یا شاید ماڈلنگ ہے، میں نے دیکھا ہی ان کو بڑا بریو. اچھا، تیسرا حصہ ہے نرچرنگ، تربیت. یہ بہت بڑا ایک بگ کینوس پہ چیز ہے. اس میں حالات، واقعات، ازدواجی زندگی، اپریسیشن، چیلنج کو فیس کرنا، بک اپ کرنا، موٹیویٹ کرنا، ماں کی بہترین مثال ہونا تعلیم کم ہونے کے باوجود، فادر کا ایفرٹ کرنا، وہ جو سارا کچھ ہے نا سر، وہ کریکٹر میں بھی بڑا رول اہم رکھتا ہے. اب ڈپینڈ کرتا ہے سر کہ کس چیز نے پکڑ کے انسان کو عظمت دے دی. آخر میں سر ایک جملہ کیا کہ شوکت تھانوی صاحب کا غالباً جملہ ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے بچپن میں چینی چوری کی، میری ماں نے کانوں سے پکڑ کے مجھے کھینچا، اتنا کھینچا جتنا بلند میں آج دنیا کو نظر آ رہا ہوں. تو بعض اوقات کوئی ایک واقعہ انسان کے کردار کو بڑا کردار بنا دیتا ہے، ایک تانا بڑا بنا دیتا ہے، ایک حادثہ بڑا بنا دیتا ہے، ایک کتاب بڑا بنا دیتی ہے، ایک ٹیچر بڑا بنا دیتا ہے، ایک آیت. اصل آیت وہی ہے جو زندگی بدلے گی. تو ساری آیتیں سچ ہیں، لیکن جو پکڑی جائے، دل میں بیٹھ گئی کہ یار یہی ہے، سمجھ لیجئے سچ آپ کا وہی ہے. لاہور شہر میں ایک صاحب تھے، رات میں قرآن ختم کر کے صبح جا کے مسجد پڑھانے لگ پڑتے تھے. ایک دن ایک آیت سنی، ساری کتابیں انہوں نے کنویں میں پھینکی. آیت تھی یہ دنیا کھیل تماشا کے علاوہ کچھ نہیں ہے، مادولہ. ٹھیک ہے، جو کلک کر جائے نا سر، وہ نصیب بن جاتی ہے. یہ جملے پہ سر غور کیجئے گا، بہت مشکل جملہ میں نے بولا ہے. جو چیز آپ کو اپیل کر جائے نا سر، وہ نصیب بن جاتی ہے، دنیا اور آخرت دونوں کا نصیب. اس لیے میرے استاد فرمایا کرتے تھے، ہم مزاج کی بات کرتے ہیں، مزاج ہی تقدیر بناتا ہے، اور ہم مزاج پہ کام نہیں کرتے، ہم مزاج کو اگنور کر دیتے ہیں. سب کچھ بدلنا چاہتے ہیں، تقدیر کو بدلنا بھی چاہتے ہیں، لیکن اس مزاج کو نہیں بدلتے جس مزاج نے تقدیر کو بنانا ہے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو جی. بہت مہربانی.